یہ جائیداد میں بھی عورتوں کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں عورت اور مرد کا معاملہ ہی نہیں ہے، پھر یہاں رشتے کار فرما ہے۔ شریعت کہتے کس کو ہیں؟ پیش ہی کب کی جاتی ہے؟ شریعت کے احکامات صرف وہاں دیے جاتے ہیں جہاں انسانی عقل کے بحیثیت مجموعی کوئی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ جائیداد میں بھی عورتوں کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی دیکھیں گے تو یہ پھر ایک ذرا لمبی گفتگو ہے اس میں دیکھیں کانٹیکسچوئل ہے یہ۔ پہلی بات تو یہی ہے پھر کہ اس میں عورت اور مرد کا معاملہ ہی نہیں ہے، پھر یہاں رشتے کار فرما ہے۔ ماں اور باپ کا دیکھیں حصہ برابر ہے برابر یا نہیں؟ تو ماں کیا ہے؟ عورت، اور باپ کیا ہے؟ مرد۔ تو اس میں پھر دیکھیں برابر کیوں ہے؟ برابر کیوں ہے؟ اور جب آدھا ہوگا مثال کے طور پہ کسی رشتے میں تو پھر سوال اٹھے گا جی ایگالیٹیرینزم کیوں نہیں ہے، ایکول کیوں نہیں ہے؟ ایگالیٹیرینزم کے سوالات آ جائیں گے یا رائٹس کے سوالات آ جائیں گے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے نا، ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایٹمسٹک اپروچ، اور ایک اس کے مقابلے میں ہولسٹک اپروچ۔ تو ایٹمسٹیکلی جب آپ دیکھیں گے تو وہ چیزیں پھر اس کی وہ پوری نہیں ہو سکیں گی۔ آپ ہمیشہ اس بات کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں۔ تو یہاں پہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کر دی ہے وہ اس لیے کر دی ہے، اگر آپ کے پاس 1 منٹ 2 منٹ ہیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب شریعت کے کوئی احکامات دیتے ہیں نا، ڈیوائن ڈائریکٹو، تو اس میں لازم کیا ہے چیز؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت، دیکھیں شریعت کہتے کس کو ہیں؟ پیش ہی کب کی جاتی ہے؟ شریعت کے احکامات صرف وہاں دیے جاتے ہیں جہاں انسانی عقل کے بحیثیت مجموعی کوئی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے۔ انسانی عقل کے بحیثیت مجموعی کوئی غلطی کھانے کا امکان ہوگا، اور کون بتائے گا؟ خود خالق۔ تو غلطی کھانے کا امکان ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے سے جو حکم دیتے ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں ہر دنیا کی ہر چیز کو بیان کر دی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف چند احکامات ہوتے ہیں، اور وہ وہی احکامات ہوتے ہیں کہ اصل میں تو تم اپنی عقل سے کام لو، اور جہاں عقل نہیں چل سکے گی، خالق کو پتہ ہے کہاں نہیں چل سکے گی یا غلطی کھا سکتا ہے، وہاں شریعت کے احکامات۔ یہ بات واضح ہوئی؟ اب آگے دیکھیں، جہاں پہ وراثت کے احکامات دیے گئے ہیں وہاں اس بات کو بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا گیا ہے کہ لا تدرون، تم نہیں جان سکتے ہو۔ کیا نہیں جان سکتے ہو؟ کہ کون ہے، یعنی قرب منفعت میں زیادہ قریب کون ہے، تم نہیں جان سکتے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، تم نہیں جان سکتے ہو تمہارے ماں باپ میں اور تمہاری اولادوں میں کون ہے جو منفعت کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ تم بات کرو گے تو اپنے ایموشنز کی بات کرو گے کہ مجھے تو یہ زیادہ پیاری ہے بیوی یا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا، تو وہ ایموشنز آ جائیں گے نا۔ تو وہ کیا چیز ہے وہ جس کو دیکھنا ہے، وہ ایک پیمانہ کیا ہے؟ وہ قرب منفعت ہے، اقرب للنفع۔ تمہیں لا تدرون، تم نہیں جان سکتے ہو۔ تو چونکہ تم نہیں جان سکتے ہو اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وصیت کر رہا ہے کہ اس حصے سے دیا جائے۔ وہ جو حصے بیان کیے گئے ہیں وہاں بیٹے اور بیٹی کے الگ حصے ہیں، یعنی بیٹے کو بیٹی سے دگنا دیا جائے گا۔ اب یہاں مرد اور عورت نہیں ہے، یعنی مرد کا اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو بالکل دو ٹوک اور مطلقاً یہ بات کر دیتے ہیں کہ مرد اور عورت کا مسئلہ ہے، عورت کی گواہی آدھی ہے، عورت کی وراثت آدھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ یہاں ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ رشتے ہیں، اور رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ چونکہ تم یہ نہیں جانتے ہو اس لیے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ تو بیٹے اور بیٹی کے معاملے میں فرمایا کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا، جبکہ ماں باپ کے بارے میں کیا، ان کو برابر ملے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کو وراثت میں کم حصہ ہے یا یہ ہے، نہیں، عورت نہیں ہے، وہ اس رشتے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ترتیب دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے وہ میں نے ساری وضاحت کر دی۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، تھینک یو سو مچ۔ خواتین و حضرات، آج اپنے کمنٹ سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا، اور اگر کوئی مزید سوالات ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں، ہم ملک صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔